السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، ہر بڑے چھوٹے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، پرفیکٹ پروننسیشن کے ساتھ میں پڑھا جائے، اصول و قواعد کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اچھے انداز میں حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے ہم نے یہ چینل اسٹارٹ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آج کا جو درس قرآن ہے وہ حروف مدہ کا بیان ہے۔ سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ حضرات کو یہ سکھایا کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی 29 حروف ہیں ان میں سے کون سا حرف منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، کون سا باریک پڑھا جاتا ہے۔ 7 حروف مستعلیہ ہے جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان کی مختلف شکلیں کون کون سی ہوتی ہے اور کتنی شکلیں ہوتی ہیں، جن شکلوں کو استعمال کر کے ایک دوسرے حرف کے ساتھ میں ملا کر کے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کو سب سے پہلے زبر کا سبق پڑھایا کہ زبر جب کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کی آواز اوپر کو جائے گی، زیر جس حرف کے نیچے آ جائے اس کی آواز نیچے کو جائے گی، پیش جس حرف کے اوپر آ جائے اس کی آواز سامنے کو یعنی آگے کو جائے گی۔ زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو سبق پڑھایا جزم یعنی سکون کا، کہ سکون والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھا رہے ہیں حروف مدہ کا۔ حروف مدہ، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، کھینچ کر پڑھنے کو۔ حروف مدہ جب کسی حرف کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ حروف مدہ ہے، الف، یا اور واو۔ حروف مدہ 3 ہے، الف، یا، واو، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ حروف مدہ کو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی اگر کسی حرف کے سامنے الف آ جائے اس کو بھی ایک الف کی برابر کھینچیں گے، کسی حرف کے سامنے یا آ جائے اس کو بھی کھینچیں گے، کسی حرف کے سامنے واو آ جائے اس کو بھی کھینچیں گے۔ میں پہچان ابھی بتائے دے رہا ہوں آپ کو کہ الف وہ مدہ ہوتا ہے جس الف سے پہلے زبر ہو، یا اور واو ساکن ہو، اور یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ کا ہوتا ہے۔ یہاں ہم صرف الف کی مشق کریں گے۔ الف مدہ وہ الف جس سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، جیسے با، الف زبر با، با کے سامنے الف آتا ہے یا تا کے سامنے الف آتا ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا۔ پہلے ہم نے جب الف نہیں ملایا تھا تو پڑھا تھا جیم زبر ج، لیکن اب حروف مدہ کا الف ملا رہے ہیں تو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جتنی دیر ایک الف کو ادا کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر تک اس کو کھینچیں گے۔ جیسا ہم نے بولا لفظ الف تو اتنی دیر تک کھینچیں گے۔ جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ اب ان حروف کو اور آگے بڑھاتے ہیں، جیسے زا الف زبر زا، دیکھو زا کے سامنے الف آیا تو زا کو کھینچ کر پڑھیں گے، چونکہ حروف مدہ کا الف آ گیا تو زا۔ دال کے اوپر زبر ہے، کوئی حروف نہیں مدہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ دال زبر دا، زاد، زاد۔
جس کے سامنے حروف مدہ بس اس کو کھینچیں گے، جس کے سامنے مدہ نہیں اس کو نہیں کھینچیں گے، تو بنے گا زادہ۔ خا الف زبر خا، خا کے سامنے حروف مدہ کا الف آیا تو خا کو کھینچ کے پڑھیں گے، فا کو پڑھیں گے فا زبر فا، فا خالی متحرک ہے فتح کے ساتھ میں، اس کو جلدی پڑھیں گے خوفا، تا الف زبر تا، الف حروف مدہ کا ہے اس لیے تا کو کھینچ رہا ہے، با زبر با، با پہ کوئی حروف مدہ نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں کھینچنا، اس کو جلدی پڑھیں گے، تو دونوں کی آواز ملائیے گا، تا کے سامنے حروف مدہ کا الف آیا تھا تو آواز کھینچ کے نکل رہی تھی، تا با تا با۔ کاف زبر کا، زال الف زبر زا، دیکھو کاف کے اوپر خالی زبر ہے تو حروف مدہ نہیں ہے تو اس لیے کا کو نہیں کھینچے گا، کاف زبر کا، تو کا جو آواز نکل رہی ہے یہ آپ دھیان رکھنے، اس کو ذہن نشی رکھنا ہے، زال الف زبر زا، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، چونکہ حروف مدہ کا الف آ گیا ہے تو اس کو پڑھیں گے کذا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا۔ اب اس کی رما پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، زادہ خوف تاب کذا لہا۔ جیم الف زبر جا، جیم کے سامنے حروف مدہ کا الف ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہد، ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسب۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش حو، جناح، شیم الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شارب، دال زبر دا، عین الف زبر عا، دعا، نون الف زبر نا، دیکھو عین کے سامنے بھی حروف مدہ ہے، نون کے سامنے بھی حروف مدہ کا الف ہے، دونوں کھینچ کے پڑھ جائیں گے، دال پہ حروف مدہ نہیں ہے اس لیے دال کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، دعانا، دعانا، جاہد، حاسب، جناح، شارب، دعانا، فقال، فقال، قاف اور لام الف دونوں کھینچیں گے، فا نہیں کھینچے گا، کانتا، کا کھینچے گا، تا کھینچے گا، نون پہ زبر ہے نون کو نہیں کھینچیں گے، کاف اور تا حروف مدہ کے الف کی وجہ سے کھینچ کر کے پڑھ جا رہے ہیں، کانتا۔ یہ حروف مدہ کے الف کی مشق ہے، آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، اور ہر آیت کے اندر کتنے حروف ہے، تو آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی آپ اندازہ لگائیے گا۔ یہ سب سے عظیم عبادت ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور اسی کو حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر بقدر ضرورت فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے، یعنی کہ اگر اس کو ادا نہیں کیا تو گناہ گار کہلاؤ گے۔ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں نماز میں جتنے قرآن کی ضرورت پڑتی ہے اتنا قرآن کا یاد کرنا، صحیح یاد کرنا، اس کو حفظ یاد کرنا ضروری ہے تاکہ آپ نماز پڑھ سکے، ورنہ تو نماز میں جب تم قرآن نہیں پڑھو گے تو نماز کہاں سے ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن کے لیے ان ویڈیوز کو آپ دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنی فیملی میں بچوں کو دکھائیے گا، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ماں ہو، باپ ہو، یا شوہر ہو یا بیوی ہو، بیٹے ہو، بھائی بہن ہو، آپ ان سب کو یہ ویڈیوز دکھائیے گا اور یاد کرائیے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔